السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے، بلکہ انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے کچھ اصول مقرر کر کے دیے ہیں۔ جو شخص ان اصولوں کی پاسداری کرے گا، ان کی پابندی کرے گا، ان کو فالو کرے گا، ان کو چلے گا، ان پر عمل کرے گا، تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اپنے مقاصد میں، اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اپنی الہامی کتابوں میں اور اپنے انبیاء کے ذریعے نوع انسانی کو دیے ہیں، اور پھر ان اصولوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب میں اظہر من الشمس کر دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی ہدایت کا طالب ہوگا، صحیح طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طلبگار ہوگا، اس کو یہ اصول کتاب و سنت سے ملیں گے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر اصول نہ بیان کیے گئے ہوں۔ ان کو بطور دستور چند نکات میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر پوری شریعت کے اندر ان اصولوں کے، ان بنیادوں کے بائلاز بیان کیے گئے، تفصیلات بیان کی گئی۔ بنیادی اصول جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالی اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں اور دیگر ایمانیات کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، یہ پہلا نقطہ ہے جو بیان کیا گیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ہم نے اس کو اپنے خطبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی فکر، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی نسب العین، کوئی بھی سوچ اور خیال اگر عملی زندگی میں نہ ڈھلے، اگر انسان کی زندگی اپنے عقیدے، اپنی سوچ اور فکر کے قالب میں نہ ڈھلے، وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ کتنا اچھا عقیدہ ہو، کتنی اچھی سوچ اور فکر ہو، کتنا بہترین فلسفہ ہو، اگر وہ بروئے عمل نہیں لایا جاتا تو کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ اس کی ہماری زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ چیزیں جو دن رات ہم استعمال کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیاوی امور کو سنجام دینے کے لیے،
بے شمار چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنے کام سر انجام دینے کے لیے، بے شمار چیزیں ہم نے بنائی. ان چیزوں کی جتنی چاہے آپ افادیت بیان کرتے رہیں، آپ بیان کریں کہ گاڑی کی یہ اور یہ افادیت ہے، آپ بیان کریں کہ موٹر سائیکل کی یہ اور یہ افادیت ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ ٹریکٹر کے یہ اور یہ فوائد ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ فلاں فلاں دوائیاں جو ہیں ان کے یہ فوائد ہیں، فلاں فلاں بے شمار چیزیں. جب تک آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. ان چیزوں کی افادیت بیان کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ اس وقت نکلے گا جب آپ ان کو استعمال کریں گے. یہ شریعت کا معاملہ بھی اس طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ایک عقیدہ دیا ہے، دستور حیات دیا ہے. اس عقیدے کو کس طرح اس کی امپلیمنٹ کرنی ہے، کس طرح اس کی تنفیذ کرنی ہے، وہ سب چیزیں بیان کی ہیں. اس عقیدے کو بروئے عمل کس طرح لانا ہے اس کو بیان کیا ہے. یہ ایک بات ہے. اب دوسری بات بالمقابلے اس کے یہ ہے، آپ کا عقیدہ تو ایک ہے اور آپ نے کسی انسان کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اپنی محبت اس قدر پیدا کر لی ہے کہ وہ جنون کی حد تک آپ کو ہو گئی ہے. آپ نے اس کا نام عشق رکھ دیا ہے. العشق نارن، عشق ایک آگ ہے جو جلا کے رکھ دیتی، وہ جذبات کو جلا دیتی، وہ سوچ اور فکر کو جلا دیتی، وہ اصولوں کو اڑا کے رکھ دیتی. عاشق یہ نہیں دیکھتا کہ اصول کیا ہیں، مشوق کے ملنے کے لیے اصول کیا ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کس طرح کرنا. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا، بعض اوقات اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے. یہ جتنے فسانے ہم پڑھتے ہیں، عشق اور مشوقی کے جتنے فسانے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو لے کر دیکھیں، انجام یہی ہے. اس کا انجام یہی نکلا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں عشق کی بات نہیں کی گئی. کیوں؟ دراصل عشق دیوانگی کا نام ہے، پاگل پن کا نام ہے. قرآن و سنت میں محبت کا ذکر کیا گیا، لفظ محبت استعمال کیا گیا، اس لیے کہ محبت فرزانگی کا نام ہے. وہ ادب سکھاتی ہے، وہ زندگی گزارنے کا اور اپنے محبوب سے ملنے کے اصول سکھاتی ہے. وہ حد بندی کرتی ہے کہ ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. ان چیزوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہو گیا کہ آج عقیدے کو چھوڑ کر اس کی جگہ عقیدت کو لے آیا گیا. اور عقیدت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے ساتھ عقیدت ہے نہ اس کی عملی زندگی کی پرواہ، نہ اس کے حکام کی پرواہ، نہ اس کی شریعت کی کوئی پرواہ، نہ پوری زندگی اس کی شریعت کے پوری زندگی میں سے کوئی ایک عمل اس کے مطابق، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کرنا کرانا میل جول، پوری زندگی ان میں سے کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں جس کا رنگ شرعی ہو، جس کا رنگ اسلامی ہو. لیکن عقیدت کا عالم یہ جو دن رات آپ دیکھتے ہیں. پھر خاص کر اب جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے، سن 1442 ہجری ہے. یہ مہینہ وہ ہے جس کی 11-12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. 27 تاریخ تھی سفر مظفر کی، سفر مہینہ، سفر جو قمری مہینہ اس کی، جب آپ کا ہجرت کا سفر شروع ہوا تھا. 2 راتیں 2-2.5 راتیں غار ثور میں گزری.
اور پھر وہاں سے جب نکلے تو رات کے 12-1 بجے کے قریب نکلے اور دن کے 12-1 بجے تک مسلسل چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے۔ چل کر دیکھیے ذرا، باتیں کرنے سے نہیں ان باتوں کی سمجھ آتی ہے آدمی کو، آپ چل کر دیکھیں نا، مسلسل 12 گھنٹے کسی سواری پر، گھوڑے پر سوار ہو کر، گدھے پہ سوار ہو کر، اونٹ پہ سوار ہو کر سفر کریں اور شدید ترین گرمی کی حالت میں سفر کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ہمارے ہاں، ہمارا جو ملک ہے، ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ جو گرمی پڑتی ہے نا، جب درجہ حرارت اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعض حصوں میں سبی وغیرہ میں، جیکب آباد وغیرہ میں 52 درجہ سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا، عمومی طور پر 45 سے لے کر 50 تک اسی کے اندر گھومتا رہتا ہے، اور یہ درجہ حرارت ہم سے برداشت نہیں ہوتا، گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن جون کے مہینے میں، مئی جون کا مہینہ جب اربوں میں آتا ہے تو یہ 102 کے درجے پر چل جاتا ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے۔ جتنی گرمی ہمارے ملک میں جون میں ہوتی ہے اتنی گرمی وہاں مارچ اور اپریل میں شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو کی ہے تو گرمی شروع ہو چکی تھی، حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جس راستے پہ چل رہے تھے وہاں سایہ دار درخت نہیں ملتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور ہم سایہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی جگہ پڑاؤ کریں، ٹھہر جائیں، تو سایہ نہیں مل رہا تھا، تو ایک چٹان آگے بڑھی ہوئی تھی پتھر کی، پہاڑ کی، اس چٹان کے نیچے سایہ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جگہ صاف کر کے اپنے ہاتھوں سے وہاں اپنی چادر بچھا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ بہت تھک گئے ہیں، آرام کریں۔ آپ آرام کے لیے لیٹ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے کہ کہیں سے کوئی چیز پینے کے لیے مل جائے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، آپ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں مکے کے فلاں رئیس کا غلام ہوں، اس کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں۔ پوچھا کہ تیرے پاس کوئی ددھیال بکری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ وہ ایک بکری کو پکڑ کے لے آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے تھنوں کو ذرا جھاڑ دے، مٹی جھاڑ کر اس کو صاف کر دے۔ اس نے صاف کیے، انہوں نے اپنی شاگل میں اس کا دودھ لیا، پھر اس کو لے کر جو پانی اپنے پاس تھا، وہ ملک جہاں میلوں سفر کریں، آپ سینکڑوں میل سفر کریں، پانی نہیں ملتا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان صحراؤں میں بعض اوقات لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر وہ راستہ جو اختیار کیا گیا تھا وہ بالکل ایک متبادل راستہ تھا، عام راستہ نہیں تھا جس پر لوگ سفر کرتے تھے۔ کہتے میں نے پانی کو ٹھنڈا کیا، دودھ کو ٹھنڈا کیا اور پھر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پلایا۔ کچھ دیر آرام کیا، تھوڑا سا دن ڈھل گیا، عرض کیا یا رسول اللہ نکلیے، دشمن تو پیچھے ہے نا۔ یہ حالات تھے، آپ ان حالات میں نکلے، اور مکے سے مدینے تک کا آج بھی پیدل سفر کوئی شخص کرے تو اسے 10, 15, 20 دن لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ طاقتور آدمی ہے، سواری اچھی ہے تو وہ 2-4 دن پہلے پہنچ جائے گا، ورنہ اتنے دن لگ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوئی
کہ آپ سفر کے اندر نکلے تھے اپنے گھر سے اور ربیع الاول میں آپ مدینہ پہنچے تھے، قباء میں پہنچے تھے۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سادگی کا عالم یہ تھا کہ دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں میں سے نبی کون ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محسوس کر لیا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ سے عرض کیا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ گرمی کا موسم تھا، آپ بیٹھ گئے اور انہوں نے چادر کے ساتھ اوپر سایہ کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں محمد رسول اللہ۔ اس مہینے کے اندر یہ سفر، اتنی مشقت والا سفر، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ کوئی دنیا کا آدمی بتائے کہ وہاں کوئی کاروبار کرنا تھا، کسی تجارت کے لیے وہاں گئے تھے، کوئی دولت کمانا تھی، کیا لینے گئے تھے؟ اپنے گھر بستے رستے چھوڑ کر جو گئے، کیوں گئے تھے؟ صاف ظاہر ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے وہ یہی کہے گا کہ صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھا عقیدہ۔ وہ عقیدہ تھا، وہ عقیدہ جس کی مخالفت ساری دنیا کر رہی، وہ عقیدہ توحید جس کی مخالفت میں سارے مکے والے دشمن بن گئے، برادری والے دشمن بن گئے۔ اس کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر، اس دین پر عمل نہ کرنے دینے کی وجہ سے مکے کو چھوڑ کر مدینے جانا پڑا۔ کون نہیں جانتا دنیا کا کلمہ دار آدمی کہ اصل حقیقت یہ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا وہ عقیدہ بھی نہ ہو، ہمارے اعمال بھی وہ نہ ہوں، تو ہم جشن منائیں تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا حاصل ہوگا؟ آخرت میں کیا حاصل ہوگا؟ حاصل تو ہوگا عقیدے اور عمل کے یکجا ہونے سے۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ یہ مہینہ جو ہے، اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر کہتے ہیں اس کا نام بدل دو، ربیع الاول کا نام بدل دو۔ کوئی کہتا ہے اس کا نام ربیع النور رکھ دو، کوئی کہتا ہے اس کا نام فلاں رکھ دو، فلاں رکھ۔ کیوں بھائی؟ یہ نام تم نے نہیں رکھے، یہ نام تو اللہ نے رکھے ہیں۔ ان ناموں کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ 12 مہینوں میں اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ مقدس نہیں ہے۔ ہم جب سنتے ہیں یہ تقریریں، اس طرح کے خطبے، حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حرمت والے مہینوں میں اس کو شامل نہیں کیا۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں ذی-قعدہ، ذوالحج اور محرم، اور یہ تینوں مہینے اکٹھے، اور اس کے بعد رجب۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، کفار بھی اس کا احترام کرتے تھے کہ ان مہینوں کے اندر وہ اپنی سب کاروائیاں بند کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ڈاکے ڈالنے والے ڈاکے چھوڑ دیتے تھے، چوریاں کرنے والے چوریاں چھوڑ دیتے تھے ان محرم مہینوں میں۔ اب کوئی شخص مولوی صاحب کہہ دے خطبے اپنے میں کہ ربیع الاول سے زیادہ عظمت والا کوئی مہینہ نہیں ہے، تو یہ تو قرآن کے بھائی صریحاً خلاف ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراضگی والی کوئی بات نہیں۔ یہ مہینے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے، جب سے یہ دنیا بنائی ہے اس نے، اس وقت سے ان کو بنایا، اور اس وقت سے یہ قمری سلسلہ شروع ہوا، اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ مسلمانوں کے لیے فقط نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے اس سن کو اپنایا ہے، لیکن بنانے والے نے، جس نے دنیا بنائی ہے، گردش لیل و نہار کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس نے تو یہ ساری دنیا کے لیے بنایا ہے۔
دنیا کی سب قوموں کے لیے بنایا. یہ کیا ہے؟ دروازے بند کر لو یا پھر ان کی منت سماجت کرو کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے. اچھا، یہ مہینے جو ہیں، اس مہینے میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ کیا میلاد النبی، پھر اس کے ساتھ لفظ عید ملا لو، عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے. جو نہیں مناتے وہ تو گستاخ ہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں. اس طرح کی باتیں ہیں نا. جو مناتے ہیں وہ اس حد تک چلے گئے کہ وہ باقاعدہ کیک بناتے ہیں، پھر کیک کاٹتے ہیں. بچوں کی سالگرہ منانا یا برسی، مرنے والوں کی برسی منانا، ان باتوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شریعت کہتی ہے بچے کی پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، کر لیں کو خوشی، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ بھئی اس پر اگر کوئی آپ غلط کام نہیں کرتے، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں. برسی ہے تو جو شخص فوت ہو گیا ہے، جس کا فوت ہو گیا اسے کب بھولے گا؟ وہ تو پوری زندگی نہیں بھول سکتا. جس کا باپ فوت ہو گیا ہے، جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کو کیسے بھول جائے گا وہ؟ اس لیے اگر کوئی غم جو ہے، غم محسوس کرتا ہے کہ آج فلان دن میرا باپ فوت ہو گیا تھا یا میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا جوان، تو غم ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا. لیکن اسے منانے کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا کہ منایا بھی جائے اس کو. یہ نہیں، محسوس تو کر سکتا ہے آدمی، کیونکہ یہ بہت مشکل بات ہے. مرنے والوں کا غم ہوتا ہے، ساری زندگی ہوتا ہے. جن چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدین فوت ہو جاتے، ساری زندگی چاہے کتنی عیش کی ہو انہیں وہ نہیں بولتے. لیکن منانے کا حکم کہیں نہیں پڑا کہ منایا بھی جائے.